بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم دوسری جماعت میں اردو کے مضمون میں جو سبق ہم نے پہلے پڑھا تھا محنتی لوگ، آج اس کی مشق کریں گے۔ یہ بیٹا آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 43 اور 44 43 اور 44 پر یہ جو ہے مشق دی گئی ہے، تو آج ہم جو ہے یہ کریں گے۔ سب سے پہلے مشق سے پہلے اس کے اوپر ایک سرگرمی ابھی ہماری رہ گئی تھی، صفحہ نمبر 43 پر سے ہے جی، پڑھیے اور ذہن کے سوالات کے جواب دیں۔ یہ بیٹا دیکھیں ذہن کیا کہہ رہا ہے، اف مجھے بہت تیز بخار ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آپ نے پیچھے جو پچھلا صفحہ پڑھا ہے اس میں بھی اور اس سے پچھلے صفحے پر بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہو تو جو ہے کس کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اب جب ذہن کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت تیز بخار ہے، میں کیا کروں، تو کیا ہم جواب اس کو دیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے، کل ٹیچر کہہ رہی تھیں آپ کے بال بڑے ہیں، ان کو کٹوائیں، میں کیا کروں؟ تو بال کٹوانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کون بال کاٹتا ہے؟ حجام۔ ٹھیک ہے جی، حجام بال کاٹتا ہے، تو کیا کہیں گے کہ حجام کے پاس جائیے۔ تیسری بات کیا پوچھ رہا ہے ذہن، امی گھر پر نہیں ہیں اور ابو نے کپڑے دھلوانے ہیں، وہ کیا کریں؟ جی، تو کپڑے کون دھوتا ہے؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ذہن کو کیا کہیں گے کہ دھوبی کے پاس جائیے۔ اب ذہن کہہ رہا ہے اوہو راہ چلتے ہوئے میرا جوتا ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ جوتا ٹوٹ جائے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ موچی کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ذہن کو کیا کہیں گے کہ موچی کے پاس جائیے۔ میں نے عید کے کپڑے سلوانے ہیں، میں کیا کروں؟ اب ذہن کہہ رہا ہے کہ کپڑے کون سیے گا میرے، تو کپڑے کون سیتا ہے جی؟ درزی کپڑے سیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا ذہن کو کہیں گے کہ درزی کے پاس جائیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا تھوڑا سا امتحان ہو گیا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا کہ کون کیا کام کرتا ہے، محنتی لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ کو یاد رہا ہے یا نہیں رہا کہ کون کیا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے ایک اور ایکٹیویٹی دی گئی ہے آپ کے لیے، سبق میں دیے گئے محنتی لوگوں کی تصاویر کاپی پر لگائیں اور ان کے نام لکھیں۔ جس طرح انہوں نے یہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں تمام محنتی لوگوں کی، اس طرح آپ کو بھی اگر کسی اور کتاب سے یہ تصویریں ملیں تو آپ جو تصویریں ملیں وہ تصویر لے کر ساتھ اس کا اپنے نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی آپ کریں گے۔ اس کے بعد مشق شروع ہو رہی ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے جی، جملے بنائیں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے گلدستہ، امی نے پھولوں کا گلدستہ بنایا۔ اب یہ جو جملہ ہے گلدستہ، گلدستہ کیا ہوتا ہے کہ پھولوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ گلدستہ بناتے رہتے ہوگے، آپ کے گھر میں اگر پودے لگے ہوئے ہیں ان پر پھول لگتے ہیں تو آپ وہ پھول 4-5 پھول اکٹھے توڑ کر ان کو ایک جگہ بنچ کی شکل میں جب ہم باندھتے ہیں ربڑ بینڈ سے یا دھاگے سے تو کیا بن جاتا ہے؟ گلدستہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جملہ یوں بھی ٹھیک ہے، امی نے گلدستہ بنایا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھولوں کا دستہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ لکھا گیا ہے کہ امی نے پھولوں کا گلدستہ بنایا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح جملہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہ ہے امی نے گلدستہ بنایا، امی نے پھولوں کا دستہ بنایا۔ یہاں پھولوں کا گلدستہ بنایا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گلدستہ کیسے بنا، پھولوں کا گلدستہ بنا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا جملہ ہے جمعرات، جمعرات کو میری سالگرہ ہے۔ آپ کوئی اور جملہ بنا سکتے ہیں، جمعرات کو ہم نے لاہور جانا ہے، جمعرات کو بارش ہوئی تھی، کوئی جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلا ہے جی چھٹیاں، ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں آپ سب کا جملہ یہی ہوگا، چھٹیاں ہیں۔ فہرست، فہرست کیا میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا مطلب فہرست کا کہ مختلف چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فہرست۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے کھلونوں کی فہرست بنائی۔ ٹھیک ہے، دوستوں کی فہرست بھی ہو سکتا ہے، کھلونوں کی ہو سکتا ہے، اور جو ہے گھر کی چیزوں کی فہرست بنائی، سامان کی فہرست بنائی۔ ٹھیک ہے، جملہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ معمار، معمار کون ہوتا ہے؟ عمارتیں بنانے والا، مکان بنانے والا۔ معمار عمارتیں بناتے ہیں۔ ہم نے جملہ ایسا بنایا ہے کہ سمجھ آ رہا ہے کہ معمار کیا کرتے ہیں؟ معمار عمارتیں بناتے ہیں۔ ضد، ضد کیا ہوتا ہے جی؟ کسی بات پر جو ہے اٹک جانا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ضد کیا ہوتا ہے؟ ضد کرنا اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی،
آگے ہے مختلف، مختلف ہوتا ہے کئی قسم کی، ٹھیک ہے. میرے پاس مختلف کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس مختلف کھلونے ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس مختلف کہانیوں کی کتابیں ہیں. کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں. نیند، نیند پوری کرنا صحت کے لیے ضروری ہے. نیند کیا ہے جی؟ ایک سونے کی جو حالت ہے، جو اب رات کو سو جاتے ہیں اسے نیند کہتے ہیں. تو نیند پوری کرنا صحت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا ایک اور ایکٹیویٹی آپ کی آگے ہے، دنوں کے نام خوش خط لکھیں. یہ اس طرح پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ دنوں کے نام ہیں. یہ آپ نے سبق میں پڑھے بھی ہیں کہ جمعرات کے دن جو ہے ابو نے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گا، جمعے کے دن مجھے آدھی چھٹی ہو جائے گی، ہفتے اتوار چھٹی ہے. تو اس طرح کے الفاظ آپ نے سبق میں پڑھے بھی ہیں. ویسے بھی آپ روزانہ کاپی پر لکھتے ہو دنوں کے نام، تو دنوں کے نام یقیناً آپ کو آتے ہوں گے، لیکن ان کو آپ نے پھر اچھی طرح خوش خط لکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے ہفتے کے دنوں کے نام اکٹھے لکھنے آ جائیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا جی، سوالوں کے جواب دیں. پہلا سوال ہے، زین کے ابو کا پیشہ کیا تھا اور وہ کہاں کام کرتے تھے؟ اس کا کیا جواب ہے جی؟ زین کے ابو ڈاکٹر تھے اور وہ ہسپتال میں کام کرتے تھے. دوسرا سوال ہے، محنت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ تو محنت کرنے والے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ محنت کرنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال ہے، لکڑی سے دروازے اور الماریاں کون بناتا ہے؟ یہ بھی سبق میں نے پڑھا تھا کہ لکڑی سے جو کام کرتا ہے، لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑھئی کہتے ہیں. تو یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ لکڑی سے دروازے اور الماریاں بڑھئی بناتا ہے. لکڑی کا کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بڑھئی. آپ کو بھی ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ ان 2 دنوں میں کیا کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تو بیٹا آپ نے خود اپنا لکھنا ہے کہ آپ جو ہے ہفتہ اور اتوار کا دن کیسے گزارتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہاں جواب میں دے رہی ہوں، لیکن آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور خود تمام بچے اپنا اپنا جواب لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں جی؟ ہم سکول کا کام کرتے ہیں اور مختلف کھیل کھیلتے ہیں. کبھی نانوں کے گھر چلے جاتے ہیں اور کبھی سیر کرنے قریبی پارک میں چلے جاتے ہیں. امید ہے تقریباً زیادہ تر بچوں کے جواب اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. آخری سوال ہے، آپ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کریں گے؟ جو آپ نے محنتی لوگ سبق پڑھا ہے اس میں آپ نے مختلف لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کریں گے. تو یہ بیٹا آپ نے خود اس کو فل کرنا ہے کہ میں بڑے ہو کر ڈیش بننا پسند کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ادھر آپ خود اس ڈیش کو فل کریں گے کہ آپ کیا بننا پسند کریں گے. تو آج بیٹا سوالوں کے جواب بھی ہیں، جملے بھی ہیں اور ہفتے کے دنوں کے نام بھی ہیں. یہ تینوں کام بیٹا آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور سوالوں کے جواب اور جملے یاد بھی کرنے ہیں. شکریہ.